الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحم الراحمين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے. سرچشمہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنے والے. پھر ان کی چنیدہ صفات بیان کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا کہ یہ متقی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، امور غیبیہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل اور حواس کے ذریعے سے ممکن نہیں ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں. تو عزیزان گرامی قدر، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین، ارحم الراحمین، احسن الخالقین نے متقیوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ابتداء میں بھی عقیدے کو بیان کیا اور انتہا میں بھی عقیدے کو بیان کیا. الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. اور آخری صفت ان کی یہ بیان کی کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو اس کا تعلق بھی ایمان بالآخرت کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے. تو عقیدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان باللہ اور ایمان بالرسول ہے، اس کی روح رواں وہ ایمان بالآخرت ہے. یقیناً ہم مسلمان کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں. تو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا انحصار اور دار و مدار وہ ایمان پر ہے. قرآن مجید کی ایک صورت ہے، الحمدللہ آپ کو زبانی یاد ہوگی، مسلمانوں کے بچوں کو بھی الحمدللہ یاد ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان وہ خسارے میں ہے، تمام انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس خسارے سے بچے ہوئے لوگ فقط وہ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہے، تاکید کرتے رہے، اور اس راہ پہ چلتے ہوئے جتنے بھی مصائب و آلام آئے ہیں انہوں نے انہیں خندہ پیشانی سے جھیلا ہے اور برداشت کیا ہے. ایمان بالآخرت، کون اللہ پر ایمان لائے گا؟ کون اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا؟ کون اللہ کے قرآن پر عمل کرے گا؟ کون مسجدوں کی طرف آئے گا، مدرسوں کی طرف آئے گا، علماء سے محبت کرے گا، قرآن مجید کو دستور حیات بنائے گا؟ کون؟ جی ہاں، وہ
جس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا اور یقین مستحکم اسے حاصل ہوگا۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت کا مطلب ہوتا ہے سب سے آخر میں۔ دنیا میں انسان کی زندگی ہے تو آخر میں کیا ہے؟ موت ہے۔ دنیا کے اندر انسان اگر اپنے گھر کے اندر موجود ہے تو موت کے بعد کہاں جاتا ہے؟ قبر میں۔ دنیا کے اندر اگر انسان زندہ موجود ہے، اس عالم کے اندر موجود ہے، تو اس عالم کے بعد عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ کے بعد جو سب سے آخری جہان اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیامت ہے۔ تو وسیع مفہوم کے اعتبار سے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کا معنی یہ ہوا کہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے تقاضے در حقیقت وہ لوگ پورے کرتے ہیں جنہیں اپنی موت کا یقین ہوتا ہے، قبر میں جانے کا یقین ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تنہا پیش ہونے کا اور حساب و کتاب دینے کا یقین ہوتا ہے۔ وہ ایمان باللہ اور ایمان بالرسول کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں پھر وہ دنیا کی مستیوں میں، دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی روشنیوں میں مست رہتے ہیں، کھو جاتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں موت کا آہنی پنجہ دبوچ لیتا ہے اور وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، وہ اس عالم فانی کو خیر بات کہہ جاتے ہیں۔ ایمان بالآخرت۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، إلهنا فاعف عنا، فاعف عنا يا كريم، فاعف